بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة لنبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 183 اور آج سورۃ البقرہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 231۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَإِذَا، اور جب طلقتم، تم طلاق دو، النساء، عورتوں کو، فبلغنا، پھر وہ پہنچ جائیں، اجلہن، اپنی عدت کی مدت تک، فامسکوہن، تو تم روک لو ان کو، بمعروف، بھلائی کے ساتھ، اور سرحوہن، یا ان کو چھوڑ دو، بمعروف، خوبی کے ساتھ، ولا تمسکوہن، اور انہیں روک کر مت رکھو، ضرارا، ضرر پہنچانے کے لیے، لتعتدوا، تاکہ تم زیادتی کرو، ومن یفعل ذلک، اور جو شخص ایسا کرے گا، فقد ظلم نفسہ، اس نے اپنی جان پر ظلم کیا، ولا تتخذوا آیات اللہ، اور مت بناؤ اللہ کی آیتوں کو ہزوا، مذاق کی چیز، واذکروا، اور یاد کرو، نعمت اللہ علیکم، ان نعمتوں کو جو تم پر ہیں، وما انزل علیکم، اور جو کچھ نازل کیا تم پر، من الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت سے، یعظکم بہ، اس کے ذریعے سے اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واعلموا، اور جان رکھو کہ ان اللہ، بے شک اللہ، بکل شیء علیم، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، پھر وہ اپنی عدت گزر جانے کے قریب پہنچ جائیں، تو ان کو روک لو بھلائی کے ساتھ، یا ان کو چھوڑ دو خوبی کے ساتھ، اور ضرر پہنچانے کے لیے انہیں روک کر نہ رکھو تاکہ تم زیادتی کرو، اور جو شخص ایسا کرے گا اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اور مت بناؤ اللہ کی آیتوں کو مذاق کی چیز، اور یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تم پر ہیں، اور جو کچھ اللہ نے تم پر نازل فرمایا ہے، کتاب اور حکمت، اس کو بھی یاد کرو، اور اللہ اس کے ذریعے تم کو نصیحت کرتا ہے، اور ڈرو اللہ سے، اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس آیت میں 7 باتیں بیان کی گئی ہے۔ پہلی بات، جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی ہو اور وہ اپنی عدت کے قریب پہنچ جائیں، تو یا تو ان کو بھلائی کے ساتھ اپنی زوجیت میں رکھو، یا انہیں بھلائی کے ساتھ چھوڑ دو۔ دوسری بات، انہیں ستانے کی خاطر اس لیے روک نہ رکھو کہ ان پر ظلم کر سکو۔ تیسری بات، جو شخص ایسا کرے گا وہ خود اپنی جان پر ظلم کرے گا۔ چوتھی بات، اللہ کی آیتوں کو مذاق مت بناؤ۔ پانچویں بات، اللہ نے تم پر جو انعام فرمایا ہے اسے، اور تم پر جو کتاب اور حکمت کی باتیں تمہیں نصیحت کے لیے نازل کی ہیں، انہیں یاد رکھو۔ چھٹی بات، اللہ سے ڈرتے رہو۔ ساتویں بات، یہ جان رکھو کہ اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ بزرگان محترم، جو لوگ اپنی عورتوں کو طلاق دے دیں، اگر انہیں ان سے رغبت نہیں ہے اور ایسی صورت میں بیوی بنا کر رکھنا گوارا بھی نہیں ہے، تو خوش اسلوبی کے ساتھ اسے چھوڑ دیں۔ دو ہی صورتیں ہیں، یا تو اس عورت کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی گزارو اور اپنے پاس ہی رکھو رجوع کر کے، یا یہ کہ خوش اسلوبی کے ساتھ ان کو چھوڑ دو تاکہ وہ عدت کے بعد وہ کسی اور سے نکاح کر لے۔ ان عورتوں کو لگائے مت رکھو، ان کو تکلیف پہنچانے کی نیت سے اور دکھ دینے کے ارادے سے انہیں روکے اور ٹکائے مت رکھو، جیسا کہ بعض ظالم شوہر ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ملعون من ضار مؤمنا او مکر بھی، وہ شخص ملعون ہے جو کسی مسلمان کو نقصان پہنچائے یا اس کے ساتھ مکر و فریب یعنی دھوکہ کرے۔ جو کوئی ایسی حرکت کرے گا اس نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی عورت کو نقصان پہنچا کر اور ظلم کر کے اپنی جان کو آخرت کے عذاب کے لیے پیش کر دیا ہے۔ وہ بظاہر دوسرے پر ظلم کر رہا ہے مگر حقیقت میں خود اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے۔ اللہ کے حکموں کو مذاق کی چیز مت بناؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جی چاہا تو اللہ کے حکموں پر عمل کر لیا اور جی چاہا تو خلاف ورزی کر دی۔ عبادت کو اپنی مرضی پر نہیں، رب کی مرضی پر انجام دو۔
اللہ کے حکموں پر پوری پابندی کے ساتھ عمل کرو اور عزم و ہمت کے ساتھ اللہ کے حکموں پر عمل پیرا رہو۔ حضرت محمود بن زبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص کے بارے میں خبر دی گئی کہ اس نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاقیں دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم غصے میں کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل کیا جائے گا حالانکہ میں تمہارے درمیان میں موجود ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا غصہ دیکھ کر ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا میں اس شخص کو قتل کر دوں؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ایک ہی وقت میں 3 طلاق دینا بری بات ہے، بہت مذموم اور بری حرکت ہے۔ موطا مالک میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دے دی، اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا تیری بیوی پر 3 طلاقیں واقع ہو گئی اور 97 طلاقوں کے ذریعے تو نے اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ نعمتوں کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرو اور نعمتوں کے ذریعے اللہ کی نافرمانی مت کرو۔ اللہ نے جو کچھ نازل کیا اس کے ذریعے وہ تم کو نصیحت کرتا ہے، تم اللہ سے ڈرو اور اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے زندگی گزارو کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پورا علم ہے۔ رب ذوالجلال ان آیات پر غور و فکر کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔